بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت رومیر کے پاس سے اس کے سالار ہٹ گئے، تب ایک طرف سے رومیر کی بیوی لسانہ، بیٹی قرسینہ، بیٹا اوردینو اور چھوٹا بیٹا شانجہ آئے۔ چاروں رومیر کے قریب کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر گفتگو کا آغاز قرسینہ نے کیا اور رومیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، بابا، آپ تو کہتے تھے عبد الرحمن کے سالار احمد بن یالا کے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ افریقہ چلے جانے کے باعث آپ عبد الرحمن کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ اپنی شکستوں کا انتقام لے لیں گے، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس بار پھر ہمیں سمورا کے میدانوں میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قرسینہ روکی، پھر دوبارہ اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، اے میرے باپ، اس جنگ میں اگر احمد بن یالا بھی لشکر میں موجود ہوتا تو میں یہ سوچ کر لرز کانپ جاتی ہوں کہ پھر ہمارا کیا حشر ہوتا، پھر تو ہمارے ساتھ ہمارے لشکریوں کا بھی قتل عام ہو چکا ہوتا۔ قرسینہ جب خاموش ہوئی تب شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے رومیر کہنے لگا، میری بیٹی، تیرے خیالات درست ہیں اور میں تیرے ان خیالات کی تائید بھی کرتا ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سمورا کے ان میدانوں میں ہمیں اس طرح بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے تو اپنے دل میں ٹھان رکھی تھی کہ میں عبد الرحمن سے اپنی گزشتہ 2 شکستوں کا ان میدانوں میں انتقام لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن ہماری بدقسمتی کے شکست پھر ہماری ہی جولی میں آئی، اور مجھے اب اندیشہ ہے کہ اپنی فتح کی ردا کو مزید طول دینے کے لیے عبد الرحمن سمورا شہر کا ضرور محاصرہ کرے گا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے میری بیٹی، میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ قرسینہ نے اس بار بڑے تعجب سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر پوچھ لیا، کیسا فیصلہ؟ رومیر نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میری بیٹی، یہ جنگ کافی طول بھی پکڑ سکتی ہے۔ اگر محاصرہ طول پکڑ گیا تو ہمیں ارد گرد کے علاقوں اور شہروں سے رسد اور کمک بھی حاصل کرنا ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف چاپہ مار جنگ کی ابتدا کرنی ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے مسلمان ایک فصیل کے بعد دوسری فصیل، ایک خندق کے بعد دوسری خندق کو عبور کرتے ہوئے شہر تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایسی صورت میں ہمیں سمورا سے نکل کر بڑی صورت کے ساتھ اپنے مرکزی شہر لیون کا رخ کرنا ہوگا۔ رومیر رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میری بیٹی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سمورا شہر میں صرف اوردینو میرے ساتھ رہے گا۔ تمہاری ماں اور شانجہ تینوں لیون کی طرف چلے جاؤ۔ میں تمہارے ساتھ چند محافظ دستے کر دیتا ہوں جو تمہیں وہاں تک بحفاظت لے جائیں گے۔ رومیر جب خاموش ہوا تب بغیر کسی توقف کے قرسینہ بول اٹھی، بابا، جہاں تک میرا سوال ہے، میں تو آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت کروں گی۔ بڑا بھائی اوردینو بھی یہاں رہے گا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اماں اور شانجہ کو لیون بھیج دیتے ہیں، ان کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس موقع پر قرسینہ کی ماں لسانہ آگے بڑھی اور قرسینہ کو اس نے بڑے پیارے انداز میں اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کا گال چوما، پھر کہنے لگی، بیٹی، میں تو کہتی ہوں تو بھی میرے ساتھ چل۔ یہاں جنگ میں حصہ لے کر تو کیا کرے گی؟ اس بار سمورا شہر میں میسور رہتے ہوئے جنگ بڑی کٹن اور بڑی دشوار ہو کر رہ جائے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی ان دشواریوں اور کٹھنائیوں سے گزرے۔ اپنی ماں کے ان الفاظ پر قرسینہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ بڑے پیارے انداز میں اس نے اپنی ماں لسانہ کا گال تپتپایا، کہنے لگی، اماں، آپ میری کوئی فکر نہ کریں۔ آپ یوں جانیں کہ اوردینو سے چوٹی میں آپ کی بیٹی نہیں، بیٹا ہوں۔ میں یہاں ابا کے ساتھ رہتے ہوئے بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ آپ اور شانجہ دونوں لیون چلے جائیں، اس طرح ہم زیادہ طمانینت کے ساتھ دشمن کے خلاف برسر پیکار رہ سکیں گے۔ اپنی بیٹی قرسینہ کی بات لسانہ مان گئی۔ پھر کچھ دستے متعین کیے گئے جو اسی وقت لسانہ اور شانجہ دونوں کو سمورا سے لے کر لیون کی طرف روانہ ہو گئے تھے، جبکہ اوردینو اور قرسینہ دونوں بہن بھائی اپنے باپ رومیر کے ساتھ شہر کے استحکامات کا جائزہ لینے لگے تھے۔ دوسری طرف امیر عبد الرحمن الثالث سمورا کے میدانوں میں رومیر کو بدترین شکست دینے کے بعد انہی میدانوں میں قیام کیے رہا۔ بھاگتے رومیر کا اس نے تعاقب نہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے رومیر کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کیا۔ بڑے سکون اور آرام کے ساتھ عبد الرحمن نے مرنے والوں کی تدفین کے علاوہ زخمیوں کی دیکھ بھال اور مرہم پٹی کا سامان کیا۔
پورا دن اور اگلی پوری رات امیر نے اپنے لشکر کو وہیں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو رومیر اور اس کے سالاروں نے دیکھا عبد الرحمن الثالث اپنے لشکر کے ساتھ سمورہ شہر کے نواح میں پڑاؤ کر چکا تھا۔ پڑاؤ کرنے کے بعد عبد الرحمن نے اپنے سالاروں کو اپنے خیمے میں طلب کیا تھا۔ جب سب سالار اس کے پاس جمع ہو گئے تب عبد الرحمن انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیزو، سمورہ سے باہر کھلے میدانوں میں رومیر کو ہم بدترین شکست دے چکے ہیں اور اب وہ ہم سے اپنی جان بچانے کے لیے سمورہ شہر میں محصور ہو چکا ہے۔ میں نے سن رکھا ہے اس شہر کے استحکامات بڑے پائیدار اور ناقابل تسخیر خیال کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے تمہاری کیا رائے ہے؟ عبد الرحمن الثالث جب خاموش ہوا تب سب سے پہلے اس کا وزیر سعد بن منظر بول اٹھا، کہنے لگا، امیر محترم، میں نے سمورہ شہر دیکھ رکھا ہے۔ شہر کے گرد 7 انتہا درجے کی مضبوط فصیلیں ہیں اور فصیلوں کی صفت یہ ہے کہ پہلی فصیل کے بعد جب دوسری فصیل آتی ہے تو وہ پہلی فصیل سے اونچی ہے، اس طرح دوسری سے تیسری اور پھر چوتھی، اس طرح ہر فصیل پہلی فصیل سے اونچی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر فصیل کے درمیان کافی گہری خندق ہے جو پانی سے بری رہتی ہے۔ یوں 7 فصیلوں اور 7 پانی سے بری خندقوں کو عبور کرنے کے بعد ہم سمورہ شہر میں داخل ہونے کے قابل ہو سکیں گے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا کٹھن کام ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ انتظامات کرنے کے ساتھ ساتھ محاصرے کو طول دے کر دشمن کو تکا مارنا ہوگا، اور اگر ہم نے محاصرے کو طول نہیں دینا تو پھر یہاں پڑاؤ کر کے ارد گرد کے علاقوں سے درخت کاٹ کر منجنیقیں تیار کی جائیں۔ ان منجنیقوں سے شہر کی ہر فصیل پر سنگباری کر کے یکے بعد دیگرے ہر فصیل کو توڑتے ہوئے شہر میں داخل ہوا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سعید بن منظر خاموش ہوا، کچھ سوچا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، امیر محترم، اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فصیل گرانے کے بعد ہمارے سامنے جو سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ آئے گا وہ 2 فصیلوں کے درمیان پڑنے والی خندق کو عبور کرنا ہوگا، اور خندق کو عبور کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں فی الوقت ہمارے پاس کوئی سامان نہیں، اور اسے لکڑی کے بڑے بڑے تختوں کے ذریعے ہی عبور کیا جا سکتا ہے، اور یہ تختے ہم گرد و نواح کے درخت کاٹ کر ہی تیار کر سکتے ہیں۔ سعید بن منظر جب خاموش ہوا تب نجد اپنی جگہ پر بڑی بے چینی کا اظہار کر رہا تھا۔ نجد بڑا تجربہ کار اور بڑا مخلص اور جان نثار سالار تھا۔ اس کی حالت کو عبد الرحمن الثالث نے بھانپ لیا تھا۔ مسکراتے ہوئے نجد کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، نجد، میں دیکھتا ہوں تم بھی اس موقع پر کچھ کہنا چاہتے ہو، کہو، اگر تمہارے پاس کوئی تجویز ہے وہ قابل عمل ہوئی تو اس پر ضرور عمل کیا جائے گا۔ جواب میں نجد مسکرایا اور کہنے لگا، امیر، آپ کا اندازہ درست ہے، میں واقعی بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں محترم سعید بن منظر کی تجویز سے اختلاف نہیں کرتا۔ شہر کو فتح کرنے کا بہترین طریقہ وہی ہے جو محترم ابن منظر نے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک آسان طریقہ ہے جس کے ذریعے شہر میں آسانی کے ساتھ داخل ہوا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نجد رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، امیر، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ صنع اور ہنرمند ایسے ہیں جو فصیل کو گرانے میں بڑے مشتاق اور ماہر ہیں۔ اس موقع پر ہمیں منجنیقوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے وہی ہنرمند اور صنع پہلی فصیل کے اندر شگاف ڈالیں گے۔ جیسا کہ محترم ابن منظر نے کہا ہے کہ ہر فصیل کے بعد ایک پانی سے بھری خندق آتی ہے۔ پانی سے بھری خندق ہماری راہ میں کوئی بڑی رکاوٹ ثابت نہ ہوگی۔ پہلی فصیل کو ہم جہاں سے توڑیں گے اس کا ملبہ جہاں گرے گا وہی ملبہ اٹھا کر ہم فصیل کے ایک حصے میں پھینک کر وہاں گزرنے کا راستہ بنا لیں گے۔ اس طرح پہلی فصیل کے بعد دوسری فصیل پر حملہ کریں گے، دوسری فصیل کا حصہ توڑ کر اس کا ملبہ اگلی خندق میں ڈالیں گے اور اسے بھی عبور کر لیں گے۔ اس طرح ایک فصیل کے بعد دوسری فصیل کو توڑتے ہوئے اور ایک خندق کے بعد دوسری خندق کو عبور کرتے ہوئے ہم سمورہ شہر میں داخل ہو کر رومیر کو بدترین شکست دینے کے بعد سمورہ پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اس تجویز پر عبد الرحمن مسکرایا، کچھ دیر تک توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، نجد کی تجویز کیونکہ سب سے زیادہ قابل عمل ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس پر عمل کیا جائے گا۔ ہمارے پاس منجنیقیں نہیں ہیں،
لہٰذا مجنیکوں کے بغیر اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم سمورا شہر میں میسور رومیر سے نمٹ سکتے ہیں۔ عبد الرحمن کی اس تجویز سے دیگر سالاروں نے بھی اتفاق کیا تھا، لہٰذا اگلے روز سمورا شہر پر حملوں کی ابتدا ہو گئی تھی۔ ان حملوں کی کمانداری نجد کے ہاتھ میں تھی۔ نجد کیونکہ ایک غلام تھا، لہٰذا اس کے کماندار مقرر کیے جانے پر عرب سردار متفقہ طور پر اس کی قیادت کے خلاف ہو گئے۔ اس کے باوجود کہ لشکر میں نا اتفاقی پیدا ہو چکی تھی، عرب سرداروں نے ایک طرح سے نجد کے تحت دشمن پر ضرب لگانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر بھی امیر عبد الرحمن نے حملہ آور ہوتے ہوئے سمورا شہر کی پہلی دیوار کا ایک حصہ گرایا اور اسی کے ملبے سے خندق کو بھر کر دوسری دیوار کی طرف پیش قدمی کی۔ دوسری دیوار کا بھی ایک حصہ گرا کر دوسری خندق بھری گئی۔ تیسری دیوار کے قریب جب عبد الرحمن کا لشکر پہنچا، تب لشکر کے اندر جو نا اتفاقی تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ عرب سرداروں نے جو اپنی قومی عظمت کی وجہ سے ایک غلام کے تحت جنگ کرنے کو اور خیال کرتے تھے، انہوں نے ذہنی طور پر نجد کی کمانداری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ سے ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ عرب سرداروں کی بے حمیتی اور بے غیرتی کی وجہ سے نجد پر زیادہ دباؤ پڑا، اس لیے جب عرب سرداروں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا ساتھ چھوڑ دیا، تب رومیر اور اس کے لشکری اس توڑے سے لشکر پر ٹوٹ پڑے جو نجد کی کمانداری میں تھا۔ اس طرح حملہ آور نصرانیوں نے نہ صرف نجد کو ہلاک کر دیا بلکہ اس کے ساتھ جو بہت سے اس کے ساتھی تھے وہ بھی مارے گئے، اور خندق کا ایک حصہ انہوں نے مسلمانوں کی لاشوں سے بھر دیا۔ کچھ غیر ذمہ دار عرب سرداروں کی بے غیرتی، بے حمیتی کی وجہ سے عبد الرحمن نے پیش قدمی ترک کر دی، پسپائی اختیار کر لی، شہر سے باہر نکلا اور بچے کچے لشکر کو لے کر وہ کرتبہ کی طرف چلا گیا تھا۔ امیر عبد الرحمن جب اپنے لشکر کو لے کر سمورا شہر سے نکل گیا تو سمورا شہر کے گرجوں اور خانقاہوں میں خوشی کی وجہ سے گھنٹیاں بجنے لگی تھی، لوگ باہر نکل آئے تھے، خوشی کا اظہار کرنے لگے تھے۔ رومیر نے لشکر کا خاصا بڑا حصہ ٹوٹی ہوئی دونوں فصیلوں کو بحال کرنے پر مقرر کر دیا تھا۔ لشکری خندقوں کے اندر ملبہ بھر کر جو راستہ بنایا گیا تھا وہ خندقوں سے نکالنے لگے تھے۔ اس موقع پر رومیر اپنی بیٹی قرسینہ اور بیٹے اورڈینو کے ساتھ تیسری فصیل کے ایک برج پر کڑا اپنی لشکریوں کے کام کی نگرانی کر رہا تھا کہ رومیر کا چوبیدار اس کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ہمارا ایک مخبر افریقہ سے آپ کے لیے کوئی خبر لے کر آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے یہیں لے آؤں۔ اس وقت رومیر، قرسینہ اور اورڈینو بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ مسکراتے ہوئے رومیر کہنے لگا، آج کا دن ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ ہم نے عبد الرحمن سے اپنی گزشتہ شکستوں کا انتقام لے لیا ہے۔ افریقہ سے اگر کوئی قاصد آیا ہے تو اسے یہیں لے آؤ، اس لیے کہ افریقہ سے ہمارے لیے کوئی بری خبر نہیں آ سکتی۔ وہاں عبید اللہ مہدی، مسالمہ اور قطامہ قبیلے کے خونخوار سردار زتول کے پاس بہت بڑی عسکری طاقت اور قوت ہے، اور یقیناً زتول اور مسالمہ نے مل کر احمد بن یالا اور اس کے ساتھیوں کو شکست دے کر ان کے لشکر کا کام تمام کر کے رکھ دیا ہوگا۔ تم قاصد کو لے کر آؤ، میرے خیال میں وہ یہی خبر دے گا، ایسی موقع پر ہم دوہری فتح کا جشن منائیں گے۔ چوبیدار پیچھے ہٹ گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ افریقہ سے آنے والا مخبر تھا۔ وہ مخبر جب رومیر، قرسینہ اور اورڈینو کے سامنے آیا، رومیر نے اسے مخاطب کیا، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے مجھے یہ بتا دو کہ جو خبر تم لے کر آئے ہو وہ اچھی ہے یا بری؟ مخبر بیچارہ عجیب سے ششپنج میں پڑ گیا تھا، کچھ سوچا پھر کہنے لگا، مالک، میں اچھی نہیں بری خبر لے کر آیا ہوں۔ مخبر کے ان الفاظ پر رومیر سنجیدہ اور کسی قدر مایوس ہو گیا تھا۔ اس کی بیٹی قرسینہ اور بیٹا اورڈینو بھی بڑی فکر مندی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر رومیر نے مخبر کو مخاطب کیا، اچھا، تم جو کہنا چاہتے ہو تفصیل سے کہو، خبر بری ہے تو کوئی بات نہیں، میں سنوں گا۔ رومیر جب خاموش ہوا تب قاصد نے افریقہ میں لڑی جانے والی جنگ کی تفصیل کہہ دی تھی، جسے سن کر رومیر حیرت زدہ ہو گیا تھا۔ مخبر جب خاموش ہوا تب رومیر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ تو کہو جس وقت جنگ ہوئی تم اس وقت کہاں تھے؟ مخبر بڑی عاجزی میں کہنے لگا، مالک، جس وقت یہ جنگ ہوئی اس وقت میں عبید اللہ مہدی کے سالار مسلمہ کے لشکر کے پچھلے حصے میں تھا، یوں جانے میں اس کے پڑاؤ کے ایک حصے میں ہی گھوڑے پر سوار جنگ کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔
مخبر جب خاموش ہوا تب رومیر کہنے لگا، کیا تم نے اپنی کانوں سے سنا کہ احمد بن یالا نے انفرادی مقابلے کے لیے باری باری پہلے مسلمہ اور زطول کو للکارا، اور جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے بیک وقت دونوں کو انفرادی مقابلے کی دعوت دی؟ مخبر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نہ صرف مسلمانوں کے سالار احمد بن یالا کو دیکھ رہا تھا بلکہ میں اس کی آواز کو بھی سن رہا تھا۔ اس نے پہلے مسلمہ کو للکارا، بعد میں زطول کو انفرادی مقابلے کی دعوت دی۔ جب دونوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے دونوں کو بیک وقت مقابلہ کرنے کی دعوت دی، لیکن حیرت کی بات ہے کہ دونوں اکٹھے ہو کر بھی اس کے مقابلے پر نہ نکلے۔ مخبر جب خاموش ہوا تب خفگی کے انداز میں رومیر کہنے لگا، بڑے تعجب اور حیرت کی بات ہے، اس نے بیک وقت مسلمہ اور زطول دونوں کو انفرادی مقابلے کی دعوت دی اور انہوں نے ایسی بزدلی کا اظہار کیا کہ دونوں اکٹھے ہو کر بھی اس کے مقابلے میں نہ نکلے۔ رومیر کو یہاں تک کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بیٹی قرسینہ بول اٹھی تھی، اے میرے باپ، اس میں تعجب اور حیرت کی کوئی بات نہیں، ہم نے اپنی سلطنت کے 3 تیغزنوں کا انتخاب کیا تھا، آپ کا کہنا تھا کہ ان جیسا کوئی تیغزن ہے ہی نہیں۔ احمد بن یالا نے پہلے ہمارے ایک تیغزن کا کام تمام کیا، اس کے بعد وہ ہمارے 2 تیغزنوں سے بیک وقت ٹکرایا اور پلک جھپکتے میں اس نے ان دونوں کا کام تمام کر کے رکھ دیا۔ بابا، یہ مسلمہ اور بربروں کے وحشی قبیلے قطامہ کا سردار زطول ہمارے تیغزنوں سے جنگ کا کوئی وسیع تجربہ تو نہ رکھتے ہوں گے، ان سے کوئی اچھے تیغزن تو نہ ہوں گے۔ جب احمد بن یالا نے ہمارے 2 تیغزنوں کو بیک وقت موت کی نیند سلا دیا، اور پھر میرا یہ بھی اندازہ ہے کہ اس احمد بن یالا کی شجاعت، اس کی بہادری کی داستانیں اندلس سے نکل کر افریقہ تک پہنچ بھی چکی ہوں گی، اس بنا پر مسلمہ اور زطول اس کے ساتھ انفرادی مقابلے کے لیے نہ نکلے ہوں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قرسینہ رکی، کچھ سوچا، پھر اپنے باپ رومیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، بابا، اب تو میں بھی انتہائی بے چینی کے ساتھ اس بات کا انتظار کرنے لگی ہوں کہ احمد بن یالا کو عبد الرحمن کے لشکر میں نہیں بلکہ ہمارے لشکر میں سالار اعلیٰ ہونا چاہیے۔ بابا، جس لشکر میں احمد بن یالا جیسا جوان ہو، میرے خیال میں اسے شکست دینا ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے۔ قرسینہ کے ان الفاظ پر رومیر تھوڑی دیر مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، بیٹی، تو اس سورما کا سر مانگنے کے درپے تھی، اب تو بھی میری طرح یہی چاہتی ہے کہ اسے ہمارے لشکر میں سالار اعلیٰ ہونا چاہیے۔ میں تو اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ میں نے اسے عبد الرحمن کے لشکر سے نکال کر اپنے لشکر میں شامل کر لیا تو کہیں تم اس کے خلاف انتقامی کارروائی کرتے ہوئے اس کا خاتمہ ہی نہ کر دو۔ جواب میں قرسینہ مسکرائی اور کہنے لگی، بابا، میں آپ کے ان خیالات اور ان سوچوں سے قطعی اتفاق نہیں کرتی۔ میرے وہ خیالات، میرے وہ ارادے ماضی کے ساتھ ہوا میں تحلیل ہو کر رہ گئے۔ اس وقت احمد بن یالا کے متعلق میرے خیال کچھ اور تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب میں تو بڑی بے چینی سے اس بات کی خواہش مند ہوں کہ وہ قرطبہ سے نکل کر ہمارے پاس لیون میں چلا آئے۔ بابا، اگر وہ ایسا کرے تو میں آپ کو اپنے خون سے ایک معاہدہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، جس میں تحریر کر دوں گی کہ اگر احمد بن یالا لیون میں آ جائے تو میں اسے وہ عزت، وہ احترام اور وہ وقار دوں گی جو اس سے پہلے میں نے اپنی سلطنت میں کسی شخص کو دیا ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر تک مسکراتے ہوئے رومیر نے قرسینہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میری بیٹی، اگر تیری یہی خواہش ہے تو پھر لکھ رکھ، میں ہر صورت میں تیری اس خواہش کی تکمیل کروں گا۔ اب احمد بن یالا ان قریب قرطبہ کے بجائے لیون شہر میں ہوگا۔ اس موقع پر کسی قدر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے قرسینہ کہنے لگی، بابا، آپ اسے دولت، جواہرات کا لالچ دیں گے، سپہ سالاری کا منصب اس کے سامنے پیش کریں گے، یا اپنی سلطنت کے اندر کسی وسیع جاگیر کی ملکیت دیں گے۔ اگر اس نے ان ساری پیشکشوں کو ٹکرا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ رومیر طنزیہ سے انداز میں کہنے لگا، بیٹی، تو نے جن پیشکشوں کا ذکر کیا ہے، پہلے میں واقعی اسے انہی چیزوں کی پیشکش کروں گا، اور اگر اس نے میری اس پیشکش کو ٹکرا دیا تو یاد رکھنا، میرے پاس ایسی پیشکش بھی ہے جسے احمد بن یالا کسی بھی صورت ٹکرا نہیں سکتا۔ جو ہی میں اسے وہ پیشکش کروں گی، میری بیٹی، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، میرے اس پیشکش کا اظہار کرتے ہی وہ بغیر کسی اعتراض کے قرطبہ سے نکل کر لیون میں آ جائے گا،
وہ پیشکش ایسی ہے کہ اگر میں اسے لشکریوں کا سالار اعلیٰ نہ بھی بناؤں، اسے کوئی جاگیر نہ بھی دوں یا اسے کوئی عزت و احترام بھی نہ دوں، تب بھی وہ اکیلی پیشکش ایسی ہے کہ وہ قرطبہ سے بھاگتا ہوا لیون میں میرے پاس آنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس موقع پر بے پناہ طمانینت کا اظہار کرتے ہوئے قرسینہ کہنے لگی، اے میرے باپ، آپ کے پاس وہ کون سی جادوئی اور طلسمی پیشکش ہے جس کا اظہار ہوتی ہی احمد بن یالا جیسا بے نظیر اور بے عدیل نوجوان اپنے آبائی شہر قرطبہ سے نکل کر ہمارے پاس لیون چلا آئے گا؟ جواب میں رومیر نے بڑے پیارے انداز میں قرسینہ کا خوبصورت اور سرخ گال تپتپایا، پھر کہنے لگا، بیٹی، ابھی اس پیشکش کا میں اظہار نہیں کروں گا، وقت آنے دو، پھر دیکھنا میری اس پیشکش کے جواب میں احمد بن یالا کیسے بھاگتا ہوا قرطبہ سے لیون کی طرف آتا ہے۔ اپنے باپ کے ان الفاظ پر قرسینہ کی خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔